یہ شادان ہے نوئیڈا سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مجھ سے آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ویڈیو میں 6:30 سے 7:30 تک کی ویڈیو دیکھیں۔ اس میں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اگر جس کو اللہ کے نبی کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اگر پتہ نہیں چلا تو ان سے صرف اللہ کے ایک ہونے کا سوال ہوگا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ویڈیو سنیے گا، پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اور میں جواب دوں گا۔ نہیں، ہم نے یہ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں کہ اس کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن یا رسول کے بارے میں پتہ ہی نہیں، یعنی کہ اس کو اس کے بعد نیا جو لو ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ہم بول رہے ہیں کہ وہ جس ہم میں پیدا ہوا، مان لیجئے کہ ہم وید کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وید کو مانتے ہی ہوئے میرا انتقال ہو گیا، تو ہم کو تو اللہ کے رسول کے بارے میں پتہ نہیں چلا، قرآن کے بارے میں پتہ نہیں چلا، تو میرا کیا ہوگا؟ اور یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے ہمارے سنتور بھائی نے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، شاید میرے جواب سے آپ مستفید ہوں۔ دیکھیے، وہ لوگ کہ جن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، ایمیزون کے فارسٹ میں رہ رہے ہوں، ہمالیہ کی چوٹی پر رہ رہے ہوں، ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نہیں جانتے، قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، اور ان کا اسی طریقے سے انتقال ہو گیا، ان سے جو سوال ہوگا نا وہ صرف خدا کی توحید کا ہوگا کہ خدا کو ایک مانتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ سوال میں، اور انسان اپنی عقل سے خدا کو ایک مان سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ سچوالا جو خدا کے قرآن کے منکر ہیں، وہ اپنی جی، عقل سے تو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اگر معلوم نہ چلا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تک نہ پہنچی ہو، قرآن کا پیغام اس تک نہ پہنچا ہو، تو اس انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ ایک ہے نہیں۔ اگر وہ اللہ کے ایک ہونے یعنی توحید کے عقیدے پر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو ہے مشرک نہیں کہلائے گا۔ جب وہ مشرک نہیں کہلائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ کا ایندھن بھی نہیں بنے گا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر سمجھا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ وہ اس دنیا سے جو گیا ہے وہ ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ عقل بھی اس کی مشاہدہ کرتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کا عقل بھی گواہی دیتی ہے۔ اگر ہم عقل سلیم سے سوچیں گے، یعنی جس کی عقل صحیح ہے اور وہ بالکل صحیح عقل سے سوچے گا، تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اس دنیا اور کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ صرف اس کا خالق ہی اور بنانے والا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کئی خداؤں کے عقیدے کا برملا اظہار کرنے والے بھی ایک ہی اللہ کی پناہ لیتے ہیں، حتیٰ کہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے عیسائی جب اس تصور کو اور اس سوچ کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں الجھن محسوس کرتے ہیں، اور اس الجھن کو دور کرنے کے لیے عقیدہ توحید کی پناہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ فلسفیانہ افکار اور سوچ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس میں ایک خدا ہے۔ اس طرح عیسائی حضرات توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ زمانے قدیم میں، پرانے زمانے میں لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرنے والے تھے، اور آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ ان تمام خداؤں کا بھی ایک خدا، سب سے بڑے خدا کو تسلیم کرتے تھے۔ تو قرآن نے پیغام توحید کو ہر لحاظ سے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو عقل و منطق کے ذریعے سے ثابت کیا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کے کوئی جوڑکا ہے۔
تو توحید کے عقیدے کو قرآن کریم میں بہت اچھی طریقے سے کئی آیتوں سے ثابت کیا گیا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن مان کے چلو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن مان کے چلو کوئی بالکل جنگل میں، بیابان میں، ہمالیہ کی چوٹی پر رہ رہا ہے اور اس کو یہ قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، نبی کی سیرت نہیں پہنچی، نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی، تو اس کے مرنے پر اس سے اللہ کے ایک ہونے کا سوال ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی زندگی میں دیتا تھا اور بعد مرنے کے اللہ کی توحید اور ایک ہونے کے بعد کا سوال جب ہوگا، اور اگر وہ جواب دے دیتا ہے، اور جواب جبھی دے گا جبکہ وہ زندگی میں ایک اللہ کے عقیدے پر اور یقین پر جیا ہو اور مرا ہو، تو وہ جو ہے یہ مشرک نہیں کہلائے گا۔ جب وہ مشرک نہیں کہلائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھی نہیں جائے گا۔